میں اپنی سیاہ چمکتی BMW سے جیسے ہی باہر نکلا تو کچی سڑک پر بچھی گرد نے ہوا کے زور پر میرے منہ پر زور سے تماچا مارا اور ساری گرد میرے وجود کی لپیٹ میں آ گئی۔ میں جو اپنے کپڑوں پر ذرا سی گرد کی تہ بھی برداشت نہیں کرتا تھا، اس کچرے اور گندگی کے ڈھیر کو اپنے وجود پر چڑھا دیکھ کر ایک دم سے تل ملا کے رہ گیا تھا۔ گاڑی کے دوسرے دروازے کھلے، میری فیملی بھی برآمد ہوئی اور مجھے ان پر بے تحاشا غصہ آیا، جو مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ کر اس چاند نگر گاؤں میں لے آئے تھے، جو بالکل اپنے نام کی طرح چاند کے جیسا ہی تھا، جس میں جگہ جگہ کھڈے پڑے ہوئے تھے، کوئی سڑک بھی ہموار نہ تھی۔ میری مدر ٹریسا اور بہنوں کو گاؤں کی شادی اٹینڈ کرنے کا ایسا جوش چڑھا کہ وہ اس گرد و غبار سے اٹے میرے وجود کو کمال صفاقی سے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئیں، اور میں جو اپنے حلیے کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا تھا ایک دم سے تل ملا کے رہ گیا۔ امی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ امی نے اپنا کالا چشمہ اتار کر میرا سرسری سا جائزہ لیا، پھر کنزا اور شازمہ کے ہاتھوں پر ہاتھ مارا اور ہنسنے لگی، جیسے انہیں اپنے سپوت کا یہ حلیہ دیکھ کر بڑا مزہ آیا ہو۔ میں نے کہا، اس گاؤں کی آپ تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی نا، جس میں داخل ہوتے ساتھ ہی میرا حلیہ بگڑ گیا ہے۔ میں نے دکھ اور مایوسی سے امی کو مخاطب کیا۔ امی نے کہا، کیا ہو گیا سعدی بیٹا، ہر وقت نفیس انسان بن کے رہنا اچھی بات نہیں ہوتی یار، کبھی کبھی زندگی میں انجوائے کرنے کے لیے ایڈونچر ضروری ہوتے ہیں، ہر وقت اکبر بادشاہ بن کر نہ رہا کرو، کبھی کبھی فقیروں جیسا حلیہ بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ امی پھر سے کھلکھلا کر ہنسنے لگی، اور میری بہنیں بھی، جنہیں اپنے بھائی کو زچ کر کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں نے امی سے کہا، آپ لوگ جائیں، شادی انجوائے کریں، میں تو واپس جا رہا ہوں، مگر انہوں نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھینچا کہ یہ شادی اٹینڈ کرنا تو تمہارے لیے بہت ضروری ہے، کیا خبر تمہاری اپنی بارات اسی گاؤں میں نہ لانی پڑ جائے۔ امی نے شرارت سے کہا تھا اور مجھے ان کی شرارت ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ میں نے زور سے اپنے بازو جھٹک دیے اور کہا کہ سعد سلطان کی قسمت اتنی خراب نہیں ہوئی ابھی کہ اپنی بارات یہاں لاؤں گا۔ اس پر امی اور میری چھوٹی شرارتی بہنیں زو مانی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ میں نے زور سے اپنے بازو جھٹک دیے اور کہا کہ مزمل سلطان کی قسمت اتنی خراب نہیں ہوئی ابھی کہ اپنی بارات یہاں لاؤں گا۔ اس پر امی اور میری چھوٹی شرارتی بہنیں زو مانی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں پھر، اور پھر مجھے گھسیٹ کر اس گھر کے اندر لے گئیں جہاں شادی جیسے عظیم کام کا وقوع پذیر ہونا تھا۔ خالہ جان کا گھر بہت کھلا تھا، وہ گاؤں میں رہتی تھی۔ میں بچپن میں جب یہاں آیا کرتا تھا گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے، تو خالہ جان کے بچوں سے میری ذرا بھی نہیں بنتی تھی۔ میں ہر وقت ماتھے پر بل ڈالے اکڑ کر رہنے والا بندہ تھا، کیونکہ میرا مزاج شروع سے ہی ایسا تھا۔ اوپر سے شہر کے رہن سہن نے میری طبیعت میں سنجیدہ پن چھوڑا تھا، کسی سے گھلتا ملتا تک نہ تھا، ہنسی مذاق کرنے کی عادت نہیں تھی مجھے، بس الگ تھلگ اپنی دنیا میں اور اپنی پڑھائی میں مگن تھا۔ اور میرے وہ کزن تو پورے پٹاخے تھے، تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ان کے لیے شاید میں کوئی شو پیس تھا جس کے ارد گرد وہ منڈلاتے رہتے تھے، اور خاص طور پر میری خالہ جان کی چھوٹی بیٹی، جس نے ہر وقت 2 چٹیاں بنائی ہوتی تھیں، ہر وقت اس کی ناک بہتی رہتی تھی، اور وہ اتنی بدتمیز تھی کہ میرے صاف ستھرے کپڑوں پر اپنی ناک رگڑ کر صاف کر لیتی تھی، اور پھر اپنی زبان نکال کر مجھے چڑھاتی، اور میرا ریئیکشن دیکھ کر جیسے اسے بہت مزہ آتا تھا۔ میری خالاؤں کے بیٹے سارا دن میرے پیچھے مٹی کے گولے بنا بنا کر پھینکتے تھے، اور میں ان کے آگے آگے بھاگتا تھا۔ برف کے گولے ہوتے تو چلو میں سہ بھی لیتا، مگر میں اپنے وجود پر ذرا سی بھی مٹی یا گرد برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے اندر نفاست پسندی اور خود پسندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور انہیں یہی چیز ناگوار لگتی تھی۔ وہ مجھے تنگ کرنے کا کوئی بہانہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ آخر کار میں نے امی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے آج کے بعد اگر بہنوں کی یاد ستائے تو خود ہی آ جایا کریں اکیلی، مجھے ساتھ لانے کی زحمت نہ کیا کریں۔ اور آج میں سالوں بعد امی کی منتوں سے اس گاؤں میں آیا تھا۔ خالہ جان کے بڑے بیٹے عقیل کی شادی تھی، یہ گاؤں کی پہلی شادی تھی، اس لیے میرے آنے کی خاص تاکید کی گئی تھی۔ میرے کزنز کی طرف سے امی نے کہا کہ مزمل اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، کوئی شرارت نہیں کریں گے، بہت سوبر اور ڈیسنٹ لوگ ہوتے ہیں گاؤں کے بھی، نہ جانے تمہارے دماغ میں یہ غلط نظریہ کیوں ہے کہ تم ایک اکیلے ہی نفیس انسان ہو، تمہارے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
اور واقعی میں ایسا ہی خود پسند انسان تھا جسے لوگ مغرور اور گھمنڈی بھی کہتے تھے۔ اوپر سے میری اعلیٰ تعلیم نے مجھے اور بھی زیادہ خود پسند بنا دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز تسخیر کر سکتا ہوں، مگر ہوش تو میرے تب اڑے جب میری زندگی کے اہم ترین پڑاؤ میں گھر والوں نے میری ایک نہ سنی اور قسمت نے مجھے آسمان سے اٹھا کر زمین میں دھنسا دیا۔ کہتے ہیں کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، اور اس غرور نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ اسی گاؤں کی وہ لڑکی جو بچپن میں اپنی بہتی ناک میرے کف سے صاف کر کے زبان باہر نکال کے مجھے چڑھاتی تھی، اسی کے ساتھ امی نے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ اور جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں الٹے قدموں بھاگ کھڑا ہوا۔ گاؤں کی شادی کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ یہ شادی بالکل کھلے ماحول میں وقوع پذیر ہونا تھی۔ جب میں وہاں داخل ہوا تو منجیاں بسترے لگے ہوئے تھے، ایک طرف دیگیں پڑی ہوئی تھیں جن میں نہ جانے کون کون سے پکوان تیار ہونے تھے، دوسری طرف عورتیں نل پر برتن مانج رہی تھیں۔ بے تحاشا برتن اور ان پر اڑتی مکھیاں دیکھ کر میں نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور طے کر لیا تھا کہ میں تو یہاں سے ایک نوالا بھی نہیں کھاؤں گا۔ امی نے میری اس حرکت پر ایک چپت میرے سر پر رسید کی۔ پھر میری خالہ جان آئیں، انہوں نے گھی شکر لگے ہاتھوں سے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑا اور پھر بالوں میں بھی ہاتھ ڈال کر میرے بالوں کو بھی گھی اور شکر کی مالش کر دی اور پھر میرا ماتھا چوم ڈالا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ میں بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا اور اپنا دفاع بھی نہ کر سکا۔ مٹی اور گرد سے اٹے کپڑوں پر گھی شکر کے داغ لگ چکے تھے۔ مطلب آج تو میرا جی بھر کر امتحان لیا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے کھسک کر جاتا اور اپنے کپڑے بدلتا جن کا ستیہ ناس ہو چکا تھا، کہ میرے کزنز کی وہ فوج جو امی کے مطابق انتہائی ڈیسنٹ تھے، انہوں نے میرا ایسا حشر کیا جیسا گاؤں کی بارات میں دلہے کا ہوتا ہے۔ کہیں سے دھکے لگتے ہیں، کہیں سے ڈنڈے، اور پھر جا کر وہ اپنے محبوب کی چوکھٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ میرے کزنز میرے ارد گرد جمع ہو گئے جیسے میں کوئی خلائی مخلوق ہوں۔ وہ بچھڑے یاروں کی طرح مجھ سے لپٹ لپٹ کر مل رہے تھے۔ میرا سانس تک بند ہونے لگا اور پھر کچھ شریر بچے بھاگتے ہوئے آئے اور میرے کاندھوں پر بندروں کی طرح چڑھ گئے۔ اف خدایا، کیا زندگی بھر کا امتحان ایک ہی دن میں لینے کا ارادہ ہے؟ میں نے بندروں کی فوج کو پیچھے ہٹا کر اپنا سر باہر نکالا تو دیکھا امی اور بہنیں مجھے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ مجھے ان کی بے اعتنائی پر ٹوٹ کر رونا آیا۔ جب میری حالت کی اچھی خاصی دھلائی ہو چکی اور میری بینڈ بج گئی تو میں نے پھیکی سی مسکراہٹ سے انہیں پیچھے دھکیلا، کہا کہ میں ذرا چینج کر لوں۔ تو میرا کزن عقیل، جو کہ شاید دلہا بننے والا تھا، بولا یار اتنے ہینڈسم لگ رہے ہو ان کپڑوں میں، چینج کیوں کرنا ہے؟ اور میں، جسے اپنے آپ سے ہی گھن آ رہی تھی، اس کو حیرت سے دیکھنے لگا کہ کیا اسے نظر نہیں آ رہا تھا میرے کپڑے کس قدر گرد آلود اور خراب ہو چکے ہیں۔ خدا خدا کر کے بچھڑے یاروں سے ملنے ملانے کا دل خراش لمحہ ٹلا تو مجھے ایک کمرے میں دھکیل دیا گیا، پر شکر تھا کہ کمرہ کافی صاف ستھرا تھا۔ ایک بڑا سا پلنگ کمرے کے بیچوں بیچ پڑا تھا جس پر اجلی سفید چادریں بچھی تھیں۔ واش روم بھی ساتھ ہی تھا۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے تو کچھ سکون کا سانس جسم سے خارج ہوا، اور میں تو یہ سوچ کر ہی پریشان ہونے لگا کہ پورے 3 دن مجھے اپنی طبیعت پر ناگواری سہنا ہوگی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اب تو پوری زندگی یہاں قسمت پھوٹنے والی تھی میری، کیونکہ میری امی نے آج تک مجھے دی گئی محبتوں کا ایک دم سے اتنا بڑا بدلہ وصول کیا تھا کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا تھا۔ امی نے سچ ہی کہا تھا کہ یہ شادی میرے لیے بہت یادگار ہونے والی ہے، اور واقعی میں اسے بری یاد کی طرح اپنی ساری زندگی اپنے ساتھ چپکانے والا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے گاؤں کے لوگوں سے نفرت تھی یا اپنے کزنز سے چڑ تھی، بس میری طبیعت ایسی تھی۔ میں شروع سے اکیلا رہنے کا عادی تھا۔ مجھے اتنا زیادہ ہجوم بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میری تربیت جس ماحول میں ہوئی تھی، میں شروع سے ہی بورڈنگ اسکول میں پڑھا تھا اور پھر صرف کتابوں سے ہی اٹیچ ہو کر رہ گیا تھا۔ نہ زیادہ دوستیاں بنائیں، نہ ہی رشتہ داریاں نبھائیں۔ ایک ہی دوست تھا میرا، اور وہ بھی عین وقت پر دغا باز نکلا
کیونکہ جب قسمت خراب چل رہی ہو تو اپنوں کو پرائے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ خدا خدا کر کے گاؤں کی شادی اٹینڈ کرنے کے بعد میں صحیح سلامت اپنے گھر پہنچا تو میں نے سکون کا سانس لیا، ایک لمبا شاور لیا، فریش ہو کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے تو شادی والے ماحول کے بارے میں سوچ کر ہی جھرجھری سی آنے لگتی تھی۔ اتنا ہنگامہ، اتنا شور، ڈھول ڈھمکے، میری تو طبیعت عجیب بیزار سی ہو گئی تھی ان 3 دنوں میں۔ نہ جانے کیوں گاؤں کے لوگ اتنا منہ کھول کھول کر کیوں ہنستے ہیں، اور میری امی اور بہنیں بھی ان سے کم نہیں لگ رہی تھیں۔ انہوں نے تو جی بھر کے مزے لیے تھے، انجوائے کیا تھا، مگر میری تو مت ماری گئی تھی۔ مگر خیر تھی، امی کا حکم بھی تو ماننا تھا نا، ورنہ وہ ناراض ہو جاتی۔ اگر میں نہ جاتا تو میں نفیس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فرما بردار بیٹا بھی تھا، اور سوچا کہ 3 دن کی تو بات ہے، پھر تو میں ہمیشہ کے لیے وہاں کبھی نہیں جاؤں گا۔ چاہے امی جتنا بھی زیادہ فورس کریں گی میں انہیں ٹال دیا کروں گا۔ مگر امی تو ایک نئے مشن کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہو چکی تھیں۔ میرے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ میں جو آئینے کے سامنے اپنے بال جیل سے پیچھے چپکا رہا تھا، جن کا ان 3 دنوں میں حشر نشر ہو چکا تھا، کیونکہ میرے کزنز اور میری خالائیں بار بار میرے بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں خراب کر دیتے تھے۔ شاید یہ ان کے پیار کرنے کا اور لاڈ کرنے کا ایک انوکھا اسٹائل تھا جو مجھے ذرا بھی نہیں بھایا تھا۔ میں برش ہاتھ میں پکڑے اپنے بال پیچھے کو موڑ رہا تھا کہ امی نے ایک دم سے ایسا حملہ کیا کہ میرے ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو کر رہ گئے۔ مجھے لگا شاید میں نے کچھ غلط سنا ہے۔ میں نے ایک دم سے امی کی جانب دیکھا کہ امی، کیا میں نے جو سنا ہے وہ آپ نے کہا ہے؟ امی مسکرانے لگی، آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی، میرے دونوں کاندھوں سے پکڑ کر مجھے اپنے بالکل قریب کیا، کہا اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت میں تم سے کرتی ہوں، اور تمہارے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ کیا تم اپنی ماں کو یہ حق نہیں دو گے کہ تمہارے مستقبل کا فیصلہ کر سکے؟ میں نے کہا کیسا فیصلہ امی؟ کہنے لگی میں نے تمہارے لیے بہت پیاری لڑکی پسند کی ہے جو تمہارے ساتھ بہت زیادہ جچے گی، اور یہ فیصلہ تو میں بہت پہلے سے کر چکی تھی۔ اب تو بس اس کی تکمیل کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ اب ماشاء اللہ سے تم میرے کماؤ بیٹے بن چکے ہو، اپنے قدموں پر کھڑے ہو چکے ہو، ابھی تو صحیح ٹائم ہے تمہارے سر پر صحرا سجانے کا۔ میں نے کہا امی، اتنی بھی کیا جلدی ہے شادی کی؟ مجھے ابھی اس طرح کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا۔ میں نے اپنی طبیعت کے عین مطابق ان کو جواب دیا تھا، مگر امی کی اگلی بات سن کر تو مجھے لگا جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی والے بم میرے سر پر ہی گرائے گئے ہیں۔ امی نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے شازمہ کو پسند کر لیا ہے، اس بار میں گاؤں گئی تھی، تمہاری بات پکی کر کے آئی ہوں۔ امی نے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر میری طرف دیکھا تو مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے کوئی بہت بڑا مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا امی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، اور دوسری بات کہ آئندہ مذاق میں بھی ایسی بات مت کیجیے گا۔ میں کسی گاؤں کی گنوار اور پینڈو پروڈکشن سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم میں نے 3 دن وہاں پر کس طرح سے گزارے ہیں؟ امی نے کہا تم نے کون سا ساری زندگی گاؤں میں رہنا ہے؟ ہم نے ایک لڑکی کو بیاہ کر یہاں لانا ہے، اور وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ میں تو اسی کو ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ ایک ہی بیٹا ہے میرا، اور اس کی شادی میں اپنی پسند سے ہی کروں گی، اور میں یہ فیصلہ کر چکی ہوں، بس اب تم اپنا جلدی سے مائنڈ سیٹ کرو۔ میں نے کہا امی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ان کے کندھوں سے پکڑ کر ان کو ہلکا سا جھٹکا دیا تاکہ انہیں ہوش کی دنیا میں لا سکوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ کی ہوش مندی پر گاؤں کی گرد و غبار چڑھ گئی ہے۔ امی نے آہستہ سے میرا ہاتھ پیچھے کیا، کہا تمہارے دماغ پر غرور اور خود پسندی کی گرد چڑھی ہوئی ہے، اسے اتار کر دیکھو گے تو دنیا شفاف لگے گی، اور شازمہ بہت ہی پیاری اور ڈیسنٹ بچی ہے، کیا تم نے اسے دیکھا نہیں تھا شادی میں؟ امی نے مجھ سے بے تکا سا سوال کیا۔ میں نے کہا امی، مجھے تو وہاں جتنی بھی لڑکیاں نظر آئیں انہوں نے بھاری بھرکم اور بھڑکیلے سے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، اور اتنی زیادہ جولری، اتنا زیادہ میک اپ خود پر چپکا رکھا تھا۔ اف، مجھے تو سوچ کر جھنجھلاہٹ ہونے لگ گئی ہے۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ کے بیٹے کے لیے ایک گاؤں کی لڑکی سوٹیبل ہو سکتی ہے؟ کیا آپ مجھے جانتی نہیں ہیں؟ امی نے کہا نہ جانے تم نے پھر کن لڑکیوں کو دیکھ لیا ہے وہاں بیٹا، کیونکہ وہ تو بہت ہی زیادہ ڈیسنٹ ہے،
پڑھی لکھی بھی ہے، اس کی تعلیم چاہے تمہاری جتنی نہ صحیح مگر اس نے ماسٹرز تو کیا ہوا ہے، اور وہ یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہے۔ شاید تم نے اسے دیکھا نہیں ہوگا، بہت ہی ڈیسنٹ اور پیاری لڑکی ہے۔ میں نے تو بچپن سے تمہاری نسبت اس کے ساتھ طے کر دی تھی اور سوچا تھا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تب تمہیں سرپرائز دوں گی۔ امی کا یہ سرپرائز میرے سر پر لگا اور تلووں میں بجھا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں کرنی کسی ڈیسنٹ پیاری ویری لڑکی سے شادی، کیونکہ آپ کی اصطلاح میں ڈیسنٹ لوگوں کے متعلق الگ ہی قسم کی ہے، اور مجھے تو امی ابھی شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ آپ پلیز اس ٹاپک کو میرے سامنے دوبارہ مت چھیڑیے گا۔ میں نے ایک دم سے جھنجھلا کر برش میز پر پٹکا اور کمرے سے چلتا بنا۔ میں نے سوچا جب گھر واپس جاؤں گا تو امی یہ بات بھول بھال جائیں گی، مگر وہ تو ایسی ڈٹ گئیں کہ اب تو میرے سر پر صحرا سجا کر ہی دم لیں گی جیسے۔ میں امی کے اس اچانک رویے کی تبدیلی پر تل ملا کے رہ گیا تھا، سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ نہ جانے امی پر انہوں نے کون سا منتر پڑھ کر پھونکا تھا کہ امی ہر بات ہی بھول گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے شہر میں کوئی لڑکی پسند آ گئی تھی جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، بلکہ میری خود پسند طبیعت نے مجھے کسی کے قریب آنے ہی نہیں دیا تھا۔ میں اپنے آپ کا بہت بڑا فین تھا، مجھے صرف خود سے محبت تھی، اپنی ذات میں کسی کی شراکت داری مجھے پسند نہیں تھی۔ اسی لیے کالج اور یونیورسٹی میں لڑکیوں کے اپروچ کرنے پر بھی میرے جذبات میں کوئی ہلچل نہیں مچائی تھی، اور میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ امی گاؤں میں میرے لیے کوئی لڑکی پسند کر لیں گی۔ اور وہ لڑکی جس کی ہلکی سی بچپن والی شبیہ مجھے یاد تھی، اس کی بہتی ناک مجھے خواب میں ڈراتی تھی۔ مجھے امی کی اس حد تک بے مروتی نے توڑ کے رکھ دیا۔ اوپر سے میری بہنیں بھی تلی ہوئی تھیں، امی کو مزید شے دے رہی تھیں کہ بھائی کے لیے صرف وہی لڑکی لے کر آنی ہے گھر میں اب مینا مینا کی پکار ہونے لگی تھی۔ جتنی بھی کوشش کرتا ان کا ٹاپک چینج کرنے کی یا ان کا دھیان بھٹکانے کی، مگر ان کی سوئی مینا پر ہی اٹکی ہوئی تھی کہ جلد از جلد بھائی کے لیے اسی کو بیاہ کر لانا ہے۔ وہ تو اس کی تعریفوں کے ایسے پل باندھ رہی تھی جیسے وہ کوئی پیرنی ہو، اور اس نے ایسا پھونک مارا تھا امی اور بہنوں پر کہ ان کی عقل ہی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ ایک رات میں آفس سے تھکا ہرا گھر واپس آیا تو امی کنزا اور شازمہ اپنے سامنے ڈھیر سارے شاپنگ بیگز پھیلائے بیٹھی تھیں۔ وہ اکثر ہی شاپنگ کرتی تو مجھے اپنی شاپنگ دکھاتی تھیں۔ میں مسکرا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ ان بیگز میں سے بہت بھاری کامدار جوڑے نکال نکال کے مجھے دکھا رہی تھیں جو انہوں نے شاید کبھی زندگی میں نہیں پہنے تھے۔ میں تھوڑا سا حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ اتنے زیادہ ہیوی جوڑے آج کل گرمی میں کون پہنتا ہے، یا پھر سے کوئی شادی آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، بہت بڑی شادی ہو رہی ہے ہماری فیملی میں، جس کا ہمیں بچپن سے انتظار تھا۔ میں تو پچھلی شادی کے تجربے سے گزر چکا تھا، اس لیے کہا کہ بھائی میرے ہاتھ تو کھڑے ہیں، میں تو اس شادی میں بالکل بھی شرکت نہیں کروں گا، تم جانو اور تمہاری رشتہ داریاں۔ میں یہ کہہ کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ میری دونوں بہنوں نے میرے دونوں کندھوں سے پکڑ کر مجھے کرسی پر بٹھا دیا اور کہا کہ ارے بھائی بیٹھیں تو صحیح، آپ کے لیے اتنا بڑا سرپرائز ہے، اور آپ کا تو اس شادی میں شرکت کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ آپ ہی تو دلہا ہیں۔ اور میں ان کی بات سن کر ہونکوں کی طرح ان کو تک رہا تھا، شاید وہ کوئی بہت بڑا مذاق کر رہی تھی میرے ساتھ۔ امی مسکرا کر میرے قریب آئی، کہا کہ یہ دیکھو مینا کے لیے یہ والا نکاح کا ڈریس پسند کیا ہے ہم نے، اسے لائٹ کلرز پسند ہے، اس نے کہا تھا کہ بہت کم کڑھائی والا ہو۔ میں نے وہ ڈریس دیکھا جس پر جا بجا ہلکے ہلکے بوٹے بنے ہوئے تھے۔ پستہ کلر کے اس ڈریس پر سفید پرل اور تلے کی ہلکی ہلکی کڑھائی کا کام ہوا تھا۔ میں نے کہا میں نے کتنی بار سمجھایا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، اور کسی گاؤں کی لڑکی سے تو بالکل نہیں۔ کیا آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میں ایک دم جھنجھلا کے رہ گیا۔ پہلی بار میں نے امی سے اس قدر بدتمیزی کے ساتھ بات کی تھی کیونکہ میں بالکل آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ کنزا اور شازمہ کا سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا اور امی افسوس سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی اس ہفتے تمہارا نکاح ہے، اور میری بات کان کھول کے سن لو، شادی تو تمہیں ایک نہ ایک دن کرنی ہے نا۔ تم سے میں نے پوچھا تھا کہ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتا دو، مگر تم نے کہا تھا کہ تمہیں کوئی لڑکی اپنے لیے پسند نہیں ہے، تو پھر اس پر سر جھکا لو جو تمہاری ماں کی پسند ہے۔ بیٹا میں تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں،
تمہاری فطرت سے بھی واقف ہوں، اس لیے میں تمہاری زندگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر ہی کر رہی ہوں، کیونکہ مینا سے بڑھ کر تمہیں نہ کوئی چاہ سکتا ہے، نہ کوئی تمہارا خیال رکھ سکتا ہے، اور وہ بالکل تمہاری سوچ کے عین مطابق نکلے گی۔ تم مجھ پر یقین کرو، اگر تم اس سے نکاح سے پہلے ایک بار ملنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اس سے ملوا دوں گی۔ وہ بہت ڈیسنٹ اور پیاری لڑکی ہے۔ میں نے کہا میں اس سے شادی بالکل بھی نہیں کروں گا، کسی قیمت پر بھی نہیں کروں گا، اور اٹھائیں یہ جوڑا میرے سامنے سے پلیز، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ انہوں نے کیسے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا تھا؟ جہاں میں ایک دن بھی جانے کو تیار نہ تھا وہاں مجھے اب دلہا بن کر جانا ہوگا۔ اف، پتہ نہیں امی کو کیا ہو گیا ہے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اگلے دن میں آفس کے لیے نکلا تو امی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ مجھے بھوک نہیں لگی، میں نے ناشتہ نہیں کرنا۔ میں نے کچن سے جھانک کر امی سے کہا۔ امی نے پلٹ کر دیکھا، کہا چلو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ اور میں جو بھوک ہڑتال کرنے کا سوچ رہا تھا کہ امی کا دل ضرور پسیج جائے گا، وہ اپنا فیصلہ بدل دیں گی جب بیٹے کو بھوکا دیکھیں گی تو میرا یہ پلان چوپٹ سا ہو گیا۔ مگر میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ کسی قیمت پر بھی یہ بے جوڑ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ میں غصے کی حالت میں آفس چلا گیا۔ میں زندگی میں پہلی بار امی سے یوں ناراض ہوا تھا، اور پہلی بار امی کو میری ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ورنہ تو وہ مجھے کال کر کے پوچھتی تھیں جب بھی میں آفس میں جاتا تھا مگر آج انہوں نے مجھے پوچھا تک نہیں تھا۔ مجھے تو ان کی اس حد تک بے اعتنائی پر رونا سا آ رہا تھا، مگر میں بھی ٹھان چکا تھا کہ سر توڑ کوشش کروں گا امی کو منانے کی۔ اگر وہ خوشی سے نہ مانی تو پھر مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میں نے کچھ دن تو بھوک ہڑتال جاری رکھی، مگر ان کے سر پر تو جیسے جوں بھی نہیں رنگی، زور و شور سے تیاریوں میں مگن تھی، جیسے میں ان سے مذاق کر رہا تھا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ امی نے کہا کہ اگر تمہارا مائنڈ ابھی شادی کا نہیں ہے تو فی الحال نکاح کر لیتے ہیں، رخصتی کچھ ماہ ٹھہر کر لیں گے، ویسے بھی مینا آگے پڑھنا چاہتی ہے، اس لیے شہناز کہہ رہی تھی کہ فی الحال نکاح کر لیتے ہیں، شادی 2 سال ٹھہر کے کر لیں گے، جب تک اس کی تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی۔ میں پہلی بار تھوڑا سا حیران ہوا تھا کہ گاؤں کی لڑکی ہو کر ایم فل کرے گی، کیونکہ میرے ذہن میں جو اس کی چھاپ تھی اس پر تو میٹرک تک کی تعلیم بھی نہیں جچتی تھی۔ خیر مجھے کیا لگے، چاہے وہ پی ایچ ڈی کر لے، مجھے تو کسی قیمت پر بھی یہ شادی نہیں کرنا تھی، کیونکہ میں اب آخری پلان ٹھان چکا تھا اور مجھے اس پر عمل کرنا تھا۔ میں نے سوچا تھا میں عین نکاح کے دن بھاگ جاؤں گا، کیونکہ مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ یوں ممی کے جذبات کی نظر نہیں کرنا تھا۔ بعد میں امی کو منا لیتا، مگر یوں اپنی زندگی پاتال میں نہیں پھینک سکتا تھا۔ آخر یہ پوری زندگی کا معاملہ تھا، میں کیسے ایک پینڈو لڑکی کے ساتھ گزارا کر سکتا تھا؟ مجھے تو اپنے کمرے میں یا اپنے کپڑوں پر ذرا سی میل، ذرا سی گرد ناگوار گزرتی تھی، اور نہ جانے وہ کیسے ماحول سے اٹھ کر یہاں میرے کمرے میں آئے گی۔ مجھے تو سوچ کر جھرجھری سی آنے لگی تھی۔ اور پھر یہ 1 ہفتہ گزرا اور میرے نکاح کا دن بھی آن پہنچا۔ میں بالکل خاموش تھا، اور امی نے جیسے سکھ کا سانس لیا کہ ان کا بیٹا مان گیا ہے، مگر میں پلاننگ کر چکا تھا۔ جب امی نے ساری تیاریاں کر لیں، گاڑیوں میں سامان وغیرہ رکھوا دیا، نکاح میں ہم نے زیادہ لوگوں کو مدعو نہیں کیا تھا، بس ہم گھر کے لوگ تھے اور باقی رشتہ دار تو گاؤں میں ہی ہوتے تھے۔ اس لیے میں نے امی سے کہا کہ امی میں ذرا ایک کام سے باہر جا رہا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ امی نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آج ہی سارے کام سوچنے تھے، اتنا بڑا دن ہے، ہو جائیں گے کام۔ میں نے کہا ابھی بس آدھا گھنٹہ لگے گا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے فرار ہو گیا اور اپنے دوست شرجیل کے گھر جا پہنچا۔ وہ مجھے یوں دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوا، کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ آج میرا نکاح ہونا ہے۔ امی اسے بھی ہر بات میں شریک کرتی تھیں کیونکہ میرا ایک ہی دوست تھا، اور وہ کافی زیادہ مانوس بھی تھا میرے گھر والوں سے۔ میں نے اسے پیچھے ہٹایا، کہا کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے پناہ چاہیے تمہارے گھر میں۔ وہ میری بات سن کر حیران ہوا، کہنے لگا کیا بات کرتے ہو؟ آنٹی نے تو مجھے ابھی کال کر کے آنے کا کہا ہے، اور میں تو تیاری کر چکا تھا کہ اپنے دوست کے نکاح میں تو میں ضرور جاؤں گا، اور تم یہاں میرے گھر منہ اٹھا کر آ گئے ہو؟ چلو مل کر چلتے ہیں۔ میں نے کہا خبردار جو تم نے امی کو کچھ بھی بتایا تو، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔
میرے پاس فی الحال اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سر چھپانے کا. تمہیں میری دوستی کی قسم ہے, مجھے اس صورتحال سے بچا لو. میں کسی صورت اس پینڈو لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا. میرا دوست میری سوچ پر حیران ہوا. کہنے لگا, کیا تم اس لڑکی سے مل چکے ہو؟ کیا تمہیں وہ اچھی نہیں لگی؟ میں نے کہا, میں اس سے ملنا ضروری نہیں سمجھتا, اور میں گاؤں کے ماحول سے اچھی طرح واقف ہوں. وہاں پر لوگوں کا رہن سہن, طور طریقے کیسے ہوتے ہیں, یہ میں 3 دنوں میں دیکھ کر آ چکا ہوں. اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوں گے؟ وہ بھی تو اسی ماحول کا حصہ ہے نا. اور میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. میں انتہائی غصے کی حالت میں لگ رہا تھا. میں نے نکاح کا لباس پہنا ہوا تھا. میں نے کہا, جلدی سے مجھے اپنی شرٹ اور پینٹ دو, میں چینج کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا, اچھا میں ابھی لاتا ہوں. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا. میں ریلیکس ہو کر کمرے میں بیٹھ گیا اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا. میں نے سوچا, کچھ دن یہاں رہوں گا, پھر جا کر امی سے معافی مانگ لوں گا. میں انہیں کسی بھی طرح منا لوں گا, کیونکہ وہ زیادہ دیر مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی. مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا دوست اس حد تک گھامڑ اور دغاباز نکلے گا, کیونکہ کسی کو بھی میرے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں تھی. سب لوگوں کو اپنی اپنی پڑی تھی, اور میرے سر پر صحرا سجانے کی پڑی تھی. میں نے اپنا موبائل آف کر رکھا تھا. رات کے 7 بج چکے تھے جب میرا دوست عجلت میں میرے کمرے میں داخل ہوا اور کہا کہ یار, بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. میں نے کہا, کیا ہو گیا؟ قیامت آ گئی کیا؟ اس نے کہا, قیامت ہی سمجھو, کیونکہ جب آنٹی کو پتہ چلا کہ تم گھر سے غائب ہو گئے ہو تو ان کا بی پی شوٹ کر گیا. وہ بے ہوش ہو گئی. یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی, کیونکہ میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ امی دل پر ہی لے لیں گی. میں فوراً کمرے سے باہر نکلا, فل اسپیڈ سے گاڑی چلا کر گھر کی جانب روانہ ہوا. میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا. میں نے بالکل بچکانہ حرکت کی تھی گھر سے بھاگنے والی. مجھے ویسے ہی کوئی طریقے سے لڑ کر امی کو منا لینا چاہیے تھا, مگر انہوں نے تو یہ صدمہ دل پر لے لیا. جیسے ہی میں گھر پہنچا اور کمرے میں گیا, کنزہ اور شازمہ امی کے پہلوؤں میں چپکی رو رہی تھیں. انہوں نے ابھی تک نکاح کے جوڑے پہن رکھے تھے. میں انتہائی شرمندگی کے عالم میں امی کے سامنے گیا اور ان کے پاؤں پکڑ لیے. امی ایک ہی دن میں صدیوں کی بیمار لگ رہی تھیں. میں نے کہا, امی مجھے معاف کر دیں, آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کروں گا. مجھے آپ کا ہر حکم, ہر فیصلہ منظور ہے, بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں. امی نے میری جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. شازمہ سے کہا کہ اسے کو یہاں سے چلا جائے, مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی. آج میں اس کی وجہ سے اپنی بہن کے آگے شرمندہ ہوئی ہوں. نہ جانے وہ بیچاری کس حال میں ہوگی. اس کی حالت مجھ سے جدا نہیں ہوگی. بدنامی ہو چکی ہوگی اس کی کہ نکاح کے وقت دلہا غائب ہو گیا. کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے اسے. غلطی میری ہے, میں نے اس پر اس حد تک بھروسہ کیا, بڑے مان سے اپنا فیصلہ سنایا کہ میرا بیٹا ہے, اپنی ماں کی لاج رکھے گا. مگر اس نے تو نہ صرف مجھے شرمندہ کیا, بلکہ مجھے اپنی بہن کی, اپنی بھانجی کی نظروں میں شرمسار کر کے رکھ دیا. وہ معصوم بچی, اس کے کتنے ارمان ہوں گے جو آج بھسم ہو چکے ہوں گے. میں نے جیسے ہی امی کی یہ بات سنی کہ امی نے انہیں کال کر کے منع کر دیا ہے, تو میرے اندر ایک سکون سا اترا. مگر میں نے چہرے پر پریشانی سجا کر امی کی طرف دیکھا, کیونکہ میں امی کی یہ حالت دیکھ کر بالکل بھی اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا, امی آپ پریشان نہ ہوں, میں خالہ سے خود معذرت کر لوں گا, ان کے پیر پکڑ لوں گا. اگر آپ چاہتی ہیں تو میں ابھی بھی یہ نکاح کرنے کو تیار ہوں, مگر پلیز مجھ سے ناراض مت ہوں. میں ان کے سینے سے لپٹ گیا, رونے لگا. امی نے کہا, کوئی بات نہیں بیٹا, مجھے تمہاری زندگی کا فیصلہ یوں نہیں کرنا چاہیے تھا. بس تم بے فکر ہو کر جاؤ, کیونکہ اب ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتے تھے. میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور بیڈ پر ڈھیس آ گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے نکاح کینسل ہونے پر خوشی محسوس کروں یا اپنی ماں کو صدمہ دینے پر دکھ کا اظہار کروں. جب صبح اٹھا تو امی کی طبیعت ویسی ہی تھی, وہ زار و قطار رو رہی تھیں. میں نے ان سے پوچھا, امی کیا بات ہے, آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی, وہاں سے کال آئی تھی, شازمہ کہہ رہی تھی شہناز کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, وہ ہاسپٹل میں ہے, اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اپنے بیٹے سے کہہ دیجئے گا کہ اس نے جو ہماری زندگی کے ساتھ مذاق کیا ہے,
اس پر وہ کبھی اسے معاف نہیں کرے گی۔ اور میں ایک دم بالکل ہی صوفے پر گر سا گیا، کیونکہ میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ایک ذرا سے گھر سے غائب ہونے پر 2 خاندانوں کی زندگیاں یوں ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ میں نے کہا کون سے ہاسپٹل میں خالہ؟ چلے ہم ان کو پوچھنے جاتے ہیں، میں خود ان سے معافی مانگوں گا، ان کے پیروں میں گر جاؤں گا۔ مجھے اب واقعتاً افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے بہت غلط کیا۔ میں امی کو لے کر ہاسپٹل پہنچا تو آنٹی بستر پر کسی بیمار دل کے مریض کی طرح پڑی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہارٹ اٹیک اتنا سیویئر نہیں تھا، اس لیے ان کی جان بچ گئی ہے۔ امی تو ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میں مجرموں کی طرح ہاتھ باندھے پیچھے کھڑا تھا اور اپنی نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ کمرے میں اور بھی لوگ تھے جو شاید خالہ کے بیٹے اور بیٹیاں تھے۔ میں نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں بہت شرمسار تھا۔ میں فوراً سے خالہ کے پاس گیا، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا میں نے سب کچھ خراب کیا ہے اور اب میں ہی سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں نے نظر اوپر اٹھائی تو میری نظر اس سوگوار حسن پر پڑی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ وہ بالکل سادہ سے سفید لباس میں کسی دیوی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ پڑ چکی تھیں۔ جب اس نے دوپٹے کے پلو سے انہیں صاف کیا تو اس کے سفید ہاتھوں پر مہندی سے پھول بوٹے بنائے گئے تھے، اور ہاتھ کی پشت کے بالکل درمیان میں مینا اور مزمل لکھا تھا، اور میرا دل اسے دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگا۔ کاش میں نکاح سے قبل اسے دیکھ لیتا تو شاید گھر سے بھاگنے کے بجائے اس کے قدموں میں گر پڑتا۔ وہ اتنی پیاری، اتنی معصوم سی تھی۔ یا خدا، میں نے یہ کیسا ظلم کر دیا، خود پر بھی اور اس کے ساتھ بھی، کیونکہ بچپن میں نے جو شازمہ دیکھی تھی وہ اس شازمہ سے بالکل الگ تھی۔ جب اس کی نظریں مجھ سے ٹکرائیں تو ان میں نفرت تھی، اتنی شدید نفرت کہ میں فوراً سے اپنی نظریں جھکا گیا اور خالہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، خالہ مجھے صرف نکاح ہی نہیں کرنا بلکہ نکاح کے ساتھ رخصتی بھی کرنی ہے، اور یہ نکاح آج ہی ہوگا۔ سب لوگ میرے اس فیصلے پر حیران پریشان ہو گئے۔ خالہ نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، ہر انسان کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، ہمیں بھی تم پر اپنی دھونس جمانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ جو بھی کیا ہے ہم بڑوں نے بہت غلط کیا ہے، ہمیں معاف کر دینا اور اس بات کو بھول جاؤ، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ خالہ نے میرے سامنے جب ہاتھ جوڑے تو میں نے فوراً سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں خالہ، میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اور میں سب کچھ ٹھیک کر بھی دوں گا، بس آپ مجھے ایک اور موقع دیتے ہیں پلیز۔ میں بڑی منت اور التجا سے ان کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور امی نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا اور کمرے سے باہر لے گئی۔ امی نے کہا اب تم جاؤ یہاں سے، سب لوگ بہت پریشان ہیں، بس تم نے جو فرض ادا کرنا تھا معافی مانگنے کا وہ کر چکے ہو، اب مزید پیچیدگیاں پیدا نہ کرو۔ اب میں امی کو کیا سمجھاتا کہ میں صرف معافی نہیں مانگنا چاہتا بلکہ اب میں واقعی دل سے راضی ہوں اس نکاح پر، کیونکہ اس سے پہلی نظر میں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان سے کس حد تک مختلف لڑکی ہے۔ میں نے امی سے کہا امی میں آج ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، تمہاری خالہ ہسپتال میں پڑی ہے اور تمہیں نکاح کی پڑی ہے، اور اب کوئی نکاح نہیں ہوگا، بس ختم کرو اس قصے کو، پہلے میری بے وقوفی نے یہ دن دکھائے مجھے۔ میں نے کہا امی میں واقعی سیریس ہوں۔ امی نے کہا فی الحال تو تم گھر جاؤ، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ اور اب میں گھر آ کر مسلسل اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، بے چینی سے، اس طرح سے کہ اب مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ ایک دم سے میرے دل کی لے بدل کیسے گئی۔ اس پر پہلی ہی نظر پڑنے پر میں اندر باہر سے کتنا بدل چکا تھا۔ نہ جانے وہ شادی میں کہاں غائب تھی، کیونکہ میں نے اسے وہاں نہیں دیکھا تھا، یا شاید میں نے کسی چہرے پر غور ہی نہیں کیا تھا، نہ مجھے دلچسپی تھی دیکھنے میں۔ امی گھر آئیں تو میں ان کے ارد گرد منڈلانے لگا۔ امی نے کہا بس بہت ہو گیا، بہت معافی نامہ ہو گیا تمہارا، اب زیادہ اوور ایکٹنگ مت کرو۔ میں نے سب کو سمجھا لیا ہے کہ میرا بیٹا تھوڑا سا مختلف ہے، میں نے ہی اس پر زبردستی اپنا فیصلہ مسلط کیا تھا۔
اس لیے میں نے سب سے معذرت کر لی ہے۔ میں نے کہا امی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے آپ نے میری مرضی جانے بغیر میرے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اب آپ نے پھر میری مرضی جانے بغیر انکار کر دیا۔ ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ آپ ابھی اور اسی وقت انہیں فون کریں، ان سے کہیں کہ ہم نکاح کے لیے کب آئیں۔ امی میری اچانک کایا پلٹ پر حیران رہ گئی۔ امی نے کہا اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا بس جو بھی ہوا ہے، بس اب میں اپنے دل سے اور اپنی خوشی سے یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور امی ایک دم میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ رات کو جب میں ان کے کمرے میں آیا اور کہا کہ کیا آپ نے خالہ لوگوں سے بات کر لی، تو امی کچھ پریشان سی لگ رہی تھیں۔ کہنے لگیں کہ تمہاری خالہ اور باقی سب لوگ تو مان گئے ہیں، مگر اب مینا نہیں مان رہی۔ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی اس حد تک تذلیل برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے نکاح سے انکار کر دیا ہے۔ اور میرا تو جیسے دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھ سے بھی تو زبردستی کر رہی تھی نا، اب شازمہ سے زبردستی نکاح پڑھوا لیں، کیونکہ میں اب اسی سے کروں گا نکاح اور شادی بھی۔ اور میں اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ وقتی طور پر ناراض ہے مجھ سے، میں اسے منا لوں گا، کیونکہ کسی بھی غیرت مند لڑکی کو اپنی تذلیل بالکل بھی گوارا نہیں ہوتی۔ خدا خدا کر کے امی نے خالہ جان کو منا ہی لیا، اور ایک ہفتے کے اندر اندر میرا سادگی کے ساتھ شازمہ سے نکاح ہو چکا تھا۔ خالہ جان کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی، جیسے انہیں اپنی بیٹی کو قائل کرنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑے ہوں۔ اب جب میں گاؤں گیا تو مجھے وہاں کا ماحول اتنا برا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میرا دل بدل چکا تھا۔ میں سب سے خوش دلی کے ساتھ ملا، اور سب لوگ میرا رویہ دیکھ کر تھوڑے سے حیران اور تھوڑے سے خوش بھی ہوئے تھے۔ نکاح کے بعد امی نے کہا کہ چلو بیٹا گھر چلیں۔ میں نے کہا کیا مطلب گھر چلیں؟ میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور امی میری اس فرمائش پر بالکل حیران رہ گئی۔ کہنے لگی صرف نکاح کی بات ہوئی تھی اور وہ بڑی مشکل سے مانی ہے، رخصتی پر تو وہ بالکل بھی نہیں مانے گی۔ میں نے کہا وہ میری بیوی ہے، کیا میں ایک بار اس سے مل سکتا ہوں؟ امی نے کہا وہ تم سے بالکل بھی نہیں ملنا چاہتی، پہلے ہی گھر والوں نے اسے مجبور کر کے یہ نکاح کروایا ہے، اور وہ بہت زیادہ ناراض ہے، مجھ سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر رہی۔ میں نے کہا آپ مجھے اس کا کمرہ دکھائیں، میں خود چلا جاتا ہوں۔ اور امی کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ میں نے ہلکی سی دستک دی، کمرے میں داخل ہوا تو وہ بالکل سادہ سے لباس میں پلنگ پر بیٹھی تھی، نہ تو ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی، نہ کوئی ہار سنگار کیا تھا، اور اس کا حلیہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے۔ میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ناگواری سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میں نے گلا کھنکار کر اسے مخاطب کیا، کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، تمہارے نازک جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، میں اس چیز کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مداوع تو آپ کر چکے ہیں، زبردستی مجھ سے نکاح کر کے میری بھی زندگی خراب کر چکے ہیں اور اپنی بھی۔ میں نے کہا زبردستی تو وہ تھی جو میں اس دن کر رہا تھا، مگر ہاسپٹل میں تمہیں دیکھنے کے بعد جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل میرے دل کی رضا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ میں اگر نکاح سے بھاگنے سے پہلے تمہیں دیکھ لیتا تو شاید آج اس طرح سے تم میرے نکاح میں نہ آتی۔ وہ ایک دم چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی ہاسپٹل میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آپ کی سوچ اور نظریہ ہی بدل گیا؟ آپ کے نزدیک ہم کوئی پینڈو اور جاہل گنوار لوگ ہیں۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگا تو اس پر بھی میرے خیالات پہنچ چکے تھے۔ میں نے ایک دم نہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ ہاتھ جس پر اب مہندی کے مٹے مٹے سے نقوش میں میرا نام اور اس کا نام لکھا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا میں اب پورا حق رکھتا ہوں تم پر، اور جس طرح سے تم نے اپنے ہاتھ پر میرا نام لکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دل پر بھی میرا نام لکھا ہوا ہے۔ اور رہی بات میرے خیالات کی، تو میں ان پر شرمسار ہوں، کیونکہ میں شروع سے ہی تھوڑی سی خود پسند طبیعت کا مالک رہا ہوں، مگر تمہیں دیکھنے کے بعد میں خود سے زیادہ تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ اور میری یہ بات سن کر وہ ایک دم سے سرخ پڑنے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا اور آہستہ سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں سے نکال لیا۔ میں نے کہا میں آج ہی رخصتی کرنا چاہتا ہوں،
کیا تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض ہے؟ وہ ایک دم سے میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی مجھے آپ کی اچانک محبت پر بالکل بھی یقین نہیں ہے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ میں تو بچپن سے آپ کو پسند کرتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میری بچپن سے آپ کے ساتھ نسبت طے ہے، اس لیے میں نے تو صرف اور صرف آپ کے خواب دیکھے ہیں، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کے دل میں اس اچانک ابھرنے والے جذبے کی نظر اپنی برسوں پرانی محبت کو کر دوں۔ اس لیے اب آپ کو بھی انتظار کی سولی پر لٹکنا ہوگا پورے 2 سال کے لیے۔ اور میں اس کی بات سن کر ایک دم دہل سا گیا۔ میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 2 ماہ انتظار کر سکتا ہوں، خدا کے لیے اس سے زیادہ مجھے انتظار کی سولی پر مت لٹکانا، کیونکہ میں تمہارے جتنا صابر نہیں ہوں۔ اور وہ میری بات سن کر مجھے چیلنج کرتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی اب آپ جائیں، ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اوپر سے امی بھی کمرے میں آ گئی اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکالا۔ میں نے کہا کیا یار امی، اپنی بیوی سے تھوڑی دیر کے لیے باتیں بھی نہیں کر سکتا؟ امی نے کہا اسی بیوی کو تم نے ٹھکرایا تھا نا، اب تمہیں انتظار کی سولی پر لٹکنا ہوگا جب تک شازمہ اپنی مرضی سے رخصتی کی تاریخ نہیں طے کرے گی، اس پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اور میں امی کی بات سن کر تل ملا کے رہ گیا، اور میرا دل مجھے کوس رہا تھا کہ کاش ایک نظر اسے پہلے دیکھ لیتا تو شاید مجھے اس انتظار میں کبھی نہ جلنا پڑتا۔ مگر اب پچھتانے کا کیا فائدہ، کیونکہ انتظار تو اب میرے مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔